الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. وقال تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحکیم. اللہ جل جلالہ کا بے حد احسان فضل کرم ہوا. اللہ پاک نے ہم سب کو یہ مبارک مہینہ شوال والا یہ عطا فرمایا اور شوال کے اس مہینے کے اندر اسلام کی تاریخ کا ایک اور بہت اہم واقعہ پیش آیا اور وہ واقعہ ہے جنگ احد کا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ. وہ بھی جنگ احد کے اندر پیش آیا اور یہ جو واقعہ ہے یہ اسی ماہ شوال کے اندر ہوا. اور احد یہ ایک پہاڑ کا نام ہے اور احد احد سے ہے اور علماء کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں ایک پہاڑ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, اللہ تعالیٰ کی یکتائی, اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے, اس لیے اس کو احد کہا جاتا ہے. اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبل یحبنا ونحبہ, کہ مدینہ کے قریب ہی ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور فرمایا کہ وہ پہاڑ وہی احد کا پہاڑ ہے, جبل احد ہے. اور اسی سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احد کا پہاڑ, اس کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایک موقع پہ مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ تم جو ہے احد کے پہاڑ کے برابر, احد کے پہاڑ کے برابر ہیرے, جواہرات, موتی, سونا, فرمایا یہ خرچ کر دو اور میرا ایک صحابی ایک مد جو کا وہ اللہ کے راستے میں دے دے, تو فرمایا کہ یہ تمہارا احد کے پہاڑ کے جتنا ہیرے, جواہرات, موتی, سونا یہ صدقہ کرنا میرے اس صحابی کے ایک مد جو ہے جو کو نہیں پہنچ سکتا. تو اس موقع پہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کی مثال دی, احد کے پہاڑ کی مثال دے کر بات کو سمجھایا
اور فرمایا کہ اس میں فرق یہ ہے کہ وہ صحابہ جو تھے انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے حسن و جمال کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیا، تو اس وجہ سے ان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی فرمایا کہ وہ اب احد کے پہاڑ کے برابر کوئی عام بندہ سونا چاندی ہیرے جواہرات خرچ کرتا رہے تو صحابی کے ایک مد کے جو کے صدقے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بِيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ کہ اے دنیا کے لوگوں کہ تم جو ہے آرام سے اپنے گھر کے اندر بیٹھے آرام کر رہے ہو، نیند کر رہے ہو، عیش و عشرت کی تم زندگی گزار رہے تھے، اور فرمایا تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، اور جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے صحابہ کرام انہوں نے جو ہے اپنے سارے کے سارے راحت آرام سکون کو، گرم بستروں کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اپنی بیویوں کو فرمایا کہ وہ چھوڑا اور گویا کہ قبروں کو آباد کر دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے سینے سے لگایا، اور جو ہے اللہ کے لیے جو ہے لڑنے کے لیے کافروں کے مقابلے میں وہ نکل گئے۔ تو فرمایا تم گویا کہ اپنے آرام راحت آرام سکون میں ہو، اور یہ صحابہ ہیں، صحابہ کی جماعت ہے جو کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دفاع میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم پر اپنے سارے کے سارے راحت و آرام، بیوی بچے گھر بار کاروبار فرمایا وہ چھوڑ کر جو ہے جہاد کے لیے نکل آئے ہیں، انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ یہ جنگ احد کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، اور جنگ احد کے اسباب کیا ہوئے، سبب کیا بنا جنگ احد کا، تو سب سے بڑا سبب تو یہی تھا جو جنگ بدر کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو کافروں کو شکست اور جو ہے ان کو منہ توڑ جو جواب ملا تھا اور بڑے بڑے سردار اس میں قتل ہو گئے تھے، تو یہی انتقام جو ہے مشرکین کے اندر چل رہا تھا، اور ہر روز کتابوں میں آتا ہے کہ ہر روز وہ تیاری کر کے سوتے تھے کہ اس کا ہم بدلہ جو ہے مسلمانوں سے لیں گے، اور جو ہے اپنے جو سردار یا اپنے ہمارے رشتہ دار مرے ہیں ان کا ہم بدلہ مسلمانوں سے لیں گے۔ تو یہ پھر جنگ احد کا واقعہ یہ 17 شوال کو یہ پیش آیا، اور یہ بس اسی کے نتیجے میں تھا کہ مشرکین نے یہ تیاری کی ہوئی تھی کہ ہم جنگ بدر کا اپنا بدلہ لیں گے، اور جو ہے جنگ بدر کے اندر جو ہمارے رشتہ دار قتل ہوئے تھے ان کا ہم قصاص لیں گے اور بدلہ لیں گے۔ اس کے بارے میں یہ پوری تیاری کر کے جو ہے نکلے مکہ سے بھی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تیار کیا، صحابہ سے رائے لی کہ جو ہے جنگ جو ہے کیسے کرنی چاہیے، مدینہ کے اندر رہ کر کریں جنگ یا جو ہے مدینہ سے باہر نکل کر میدان کے اندر مقابلہ کریں۔ حضور علیہ السلام کی اپنی یہ رائے تھی کہ ہم جو ہے مدینہ کے اندر رہ کر خندق کھود کے مدینہ کے اندر ہی رہ کر جو ہے مقابلہ کیا جائے کافروں کا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب رائے لی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو خاص کر جنگ بدر میں نہیں جا سکے تھے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مقابلہ جو ہے وہ میدان کے اندر جا کے کرنا چاہیے،
کیونکہ ان کا جذبہ بھی تھا، شوق بھی تھا کہ ہم جیسے باقی صحابہ بدر کے اندر جا کے کافروں کے مقابلے میں لڑے تھے میدان میں، تو ہم بھی جو ہے اب اللہ نے موقع دیا ہے تو میدان کے اندر جا کے کافروں سے جہاد اور قتال کیا جائے۔ تو حضور علیہ السلام سے انہوں نے عرض کی صحابہ نے کہ یا رسول اللہ جو ہے میدان کے اندر جا کے مقابلہ ہونا چاہیے، میدان کے اندر جا کے کافروں سے لڑنا چاہیے تاکہ جو ہے حق اور باطل واضح واضح ہو جائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کی اس رائے کو ترجیح دی اور اسی رائے کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل ہوگا، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے زرہ پہن لی۔ اب صحابہ کو یہ احساس ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تو تھی کہ جنگ احد جو یہ جنگ ہے اس کو مدینہ کے اندر ہی رہ کر لڑا جائے۔ تو صحابہ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کی وہ پہلی رائے کا ہی کہتے ہیں کہ آپ اسی طرح کریں، کیونکہ آپ کی یہی رائے تھی کہ جنگ جو ہے مدینہ کے اندر رہ کر ہی کی جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جو ہے میں نے ہتھیار اٹھا لیا ہے، زرہ پہن لی ہے، اور یہ نبی کے لیے پھر مناسب نہیں ہوتا، اور یہ کہ جب نبی ایک دفعہ ہتھیار اٹھا لے زرہ پہن لے تو واپس جائے، فرمایا یہ اب نبی کے لیے مناسب نہیں ہے، لہٰذا اب میں نے زرہ پہن لی ہے، ہتھیار اٹھا لیا ہے، تو لہٰذا اب مدینہ سے باہر نکل کر ہی وہ مقابلہ ہوگا۔ اب یہ لشکر نکلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور عبداللہ بن ابی وہ منافق تھا، اس کے بھی کچھ بندے تھے ساتھ، تو یہ کل تعداد 150 بندے تھے سارے کے سارے۔ لیکن رستے میں عبداللہ بن ابی نے اپنے جو بندے تھے 300 کے قریب، اس نے کہا جی آپ نے ہماری بات نہیں مانی، ہماری رائے کو ترجیح نہیں دی گئی، ہمارا دل یہ تھا کہ مدینہ کے اندر ہی رہ کر لڑا جائے، تو لہٰذا میں واپس جاتا ہوں۔ تو اس کے جو بندے تھے وہ بھی اس کے ساتھ واپس ہو گئے، پیچھے صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 750 صحابہ وہ بچ گئے جنہوں نے جا کے کافروں کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا۔ اور جمعے والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، 15 شوال کو نکلے ہیں، اور 16 کی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو میدان احد ہے اس جگہ پہنچ گئے، راستے میں پڑاؤ کرتے ہوئے گئے ہیں، اور راستے میں حضور علیہ السلام نے ایک جگہ جمعہ بھی پڑھایا، وہاں پہ مسجد جمعہ وہ بنی ہوئی تھی مدینہ منورہ کے اندر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کی، اور حضور علیہ السلام پھر وہاں سے صحابہ کو لے کر آگے جو ہے میدان احد کی طرف نکلے ہیں۔ اور مقابلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین 750 کی تعداد ہے، اور مقابلے میں جو کافر لوگ ہیں ان کی تعداد 3000 کی ہے۔ اب 3000 کے ساتھ 750 کا جو ہے مقابلہ ہونا ہے، جنگ ہونی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو مشرکین آئے، ان کے جو سردار تھے اس وقت، ان کا جو بڑا سردار تھا اس وقت وہ ابو سفیان تھے، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے، صحابی رسول بن گئے، لیکن اس وقت تک چونکہ مسلمان نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت دشمنی رکھتے تھے، تو لہذا کافروں مکہ کے جو کفار تھے ان کی طرف سے سردار وہ اس وقت جو ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ تھے، اور ابو سفیان بعد میں فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہو گئے، حضور علیہ السلام کی صحابیت میں آ گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اعزاز بھی اس موقع پہ دیا کہ من دخل فی دار ابی سفیان فہو آمن، کہ فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو جو ہے پناہ ہے۔ تو یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت میں آ گئے تھے، اور انہی کی بیٹی ہیں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور پوری امت کی ماں ہیں، وہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، اور انہی کے بیٹے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے پوری امت کے امیر بھی ہوئے، خلیفہ بھی بنے، اللہ نے ان کو جو ہے خلافت بھی عطا فرمائی۔
اور جو کاتب وحی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے لکھنے والے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بعد میں اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر پھر انہوں نے جنگ حنین کے اندر جو ہے کافروں کا جو ہے مقابلہ کیا اور جنگ کی ہے۔ تو لہذا جنگ احد کے موقع پر یہ فی الحال جو ہے مسلمان نہیں تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جو ہے مسلمانوں کے مقابلے میں ابو سفیان ہی تھے، سردار تھے اس وقت، لہذا تو یہی تھے۔ تو جب میدان احد میں لشکر پہنچ گیا اور جو ہے جنگ کا سلسلہ شروع ہوا، تو کفار کے طرف سے ایک بندہ نکلا جنگجو باہر۔ طریقہ کار یہی ہوتا تھا، شروع میں پہلے ایک دو کار کے مقابلہ ہوتا، پھر باقاعدہ جنگ شروع ہو جاتی۔ تو کافروں میں سے ایک باہر نکلا جنگجو، اور اس نے یہ آواز لگائی حل من مبارز، کہ کوئی ہے مقابلہ کرنے والا میرے ساتھ، کوئی ہے جو ہے میرے ساتھ آ کے لڑائی کرے مقابلہ کرے۔ تو جب اس نے آواز لگائی تو مسلمانوں کے لشکر میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ باہر نکلے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا ہاں میں جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ تو کافروں کے طرف سے کافروں کے لشکر میں سے جو آواز لگانے والا تھا اس کا نام تھا عتبہ بن ورقہ۔ اب عتبہ بن ورقہ نے آواز لگائی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس کے جو ہے مقابلے پہ نکلے، اس نے وار کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے وار کے اندر ہی اس کا سر جو ہے قلم کر دیا۔ اسی طرح پھر دوسرا بندہ نکلا، اس نے کہا کہ کوئی ہے مقابلہ کرنے والا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اس کا سر بھی قلم کر دیا۔ تو پھر تیسرا نکلا، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ آگے ہوئے، اس کے ساتھ دوسرے وار کے اندر ہی اس کا سر بھی قلم کر دیا، اور اس طرح جو ہے پھر باقاعدہ آگے جو ہے جنگ اور لڑائی شروع ہو گئی کفار کی اور مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی۔ اور یہ بڑی گھمسان کی جنگ تھی، بڑی گھمسان کی لڑائی تھی۔ واقعہ تو بہت تفصیلی ہے لیکن مختصر سا عرض کروں گا۔ حضرت علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، جبل رمات اس کو کہا جاتا ہے، جو حضرات حج عمرے کے لیے جاتے ہیں انہوں نے اس کی زیارت کی ہوگی۔ تو وہاں پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایک چھوٹے سے دستے کو بٹھایا کہ وہاں آپ نے جب تک میں نہ کہوں یہاں سے آپ نے ہٹنا نہیں ہے۔ تو ان کے غالباً جو سردار تھے عبداللہ بن جہش سے، یا عبداللہ نام صحابی تھے، انہی کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سردار یعنی امیر مقرر کیا تھا۔ تو اب جب یہ جنگ کا سلسلہ شروع ہوا، بڑی گھمسان کی جنگ رہی، اور اللہ نے اسی جنگ کے دوران پہلے موقع پر ہی جو ہے صحابہ کرام مسلمانوں کے لشکر کو غالب کر دیا کافروں پر۔ کفار منہ پھیر کے بھاگنا شروع ہو گئے، اور جو ہے سارے کے سارے منہ پھیر کے بھاگ گئے۔ اب یہ جو دستہ تھا 50 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، یہ بھی اب اسی پہاڑی پہ چونکہ بیٹھے تھے، ان کو صرف اللہ کے حبیب نے وہاں حفاظت کے طور پہ بٹھایا تھا کہ یہاں سے جو ہے وار نہ کریں کافر۔ تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ ختم ہو گئی اور جو باقی مسلمان حضرات ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، وہ جو مال غنیمت ہے اس کو جو ہے اکٹھا کر کے ایک جگہ جو ہے جمع کر رہے ہیں۔ تو جب ان حضرات نے دیکھا، ان کے ذہن میں یہی بات آئی کہ جو ہے جنگ ختم ہو گئی، اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصود یہ تھا کہ جب تک جنگ جاری رہے تو تم نے یہاں حفاظت کے لیے رہنا ہے۔ اب سامنے کافر بھاگ رہے ہیں، کافر بھاگ کے چلے گئے ہیں، باقی سارے جو ہے مال غنیمت کو اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کر رہے ہیں، لہذا ہم بھی مال غنیمت کو جو ہے اکٹھا کرتے ہیں جا کر اور ایک جگہ رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی جو ہے ایک نیکی کا کام ہے کہ جہاد کے بعد جو اللہ نے آپ کو فتح دی ہے، مال غنیمت دیا ہے، اس کو ایک جگہ اکٹھا کرنا، اسلام کے فائدے کے لیے اکٹھا کر کے جمع کرنا، یہ بھی ایک جو ہے نیکی کا کام ہے، لہذا ہم بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اب صحابہ کی یعنی یہ ایک اجتہادی غلطی تھی، جان بوجھ کے نہیں کیا کہ جان بوجھ کے جو ہے نعوذ باللہ انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہو، ایسی بات نہیں تھی۔
ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو ہے جنگ ختم ہو گئی ہے، اب جو ہے کافر بھاگ گئے ہیں، اب پیچھے اور کوئی کام نہیں ہے، لہذا یہ جو مال غنیمت ہے مسلمانوں کا حق ہے، اس کو جمع کیا جائے۔ لیکن جو ان کے امیر تھے صحابی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں کہ اگرچہ جنگ ختم ہو گئی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں آیا تو تم یہاں سے نہ ہٹو۔ لیکن جو دوسرے حضرات تھے، چونکہ وہ بھی صحابہ تھے، انہوں نے کہا نہیں جی وہ مقصود جو ہے جنگ تھی، جنگ ختم ہو گئی لہذا اب ہم اترتے ہیں۔ لیکن وہ جو امیر تھے اس دستے کے، وہ نہیں اترے، ان کے ساتھ چند جو ہے لوگ پیچھے باقی رہے۔ لیکن جیسے ہی کافروں نے، جو مخالف لشکر تھا، انہوں نے دیکھا اور مخالفت پہ وار کرنے والے اس وقت جو ہے مسلمان نہیں ہوئے تھے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، تو خالد بن ولید نے جب دیکھا اور اکرمہ بن ابی جہل نے کہ یہ تو وہاں سے وہ جو درہ ہے وہ خالی ہے رستہ، اب انہوں نے اس طرف سے آ کے دوبارہ جو ہے حملہ کیا، جس کی وجہ سے بہت بڑی پریشانی بن گئی، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کافروں کے نرغے کے اندر آ گئی اور بڑی ایک جو ہے سخت حالت بن گئی، حتیٰ کہ یہ مشہوری ہو گئی کہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام جو ہے ان کی شہادت ہو گئی۔ اب اس میں بعض صحابہ ان کے جذبات بھی مجروح ہوئے، لیکن بعض صحابہ جو ہے، اکثریت جو تھی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، وہ اور جوش جذبے میں آ گئے اور جو ہے لڑنے کے لیے، اور باقی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صحابہ تھے وہ تو مسلسل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے جا رہے تھے، چونکہ گمسان کی لڑائی ہو رہی تھی، جو دور تھے ان کو پتہ نہیں چلا کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شہید ہو گئے ہیں یا نہیں۔ اب جو ہے یہ ایک کشمکش کی صورت بن گئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آقا نامدار علیہ السلام کا بڑی جو ہے بہادری سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی جرأت سے جو ہے وہ دفاع کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے پانچ نہیں 7 انصاری بچے تھے، 7 انصار کے بچے یعنی چھوٹی عمر کے بچے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے اندر جو ہے کھڑے ہو گئے۔ شروع میں جب تیر آئے، پہلا ایک بچہ کھڑا ہوا، اس نے اپنے سینے پہ تیر کھائے اور وہ شہید ہو کے گرا، پھر دوسرا کھڑا ہو گیا، وہ شہید ہو کے گرا، پھر تیسرا، 7 مسلسل انصار کے بچے تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے وہ اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کو اللہ نے ایک کوئی منفرد مقام عطا کیا کہ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی ساتھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ اللہ کے راہ میں لڑنا ہے، اللہ کے لیے جا کے قتال کرنا ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کیا موسیٰ خود آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دفاع کے لیے آگے نہیں ہوئے، یہاں صحابہ نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بچے وہ آ کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے، اور باری باری ایک ایک کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دفاع میں اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اور کئی صحابہ یہاں پھر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ وہ آئے، جیسے جو ہے مرغی اپنے بچوں کے اوپر جو ہے بچ جاتی ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنی کمر پہ تیر کھاتے رہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک تیر نہ پہنچنے دیا۔ اور اس میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دندان مبارک بھی اسی کشمکش میں، حضور علیہ السلام کی جو خود تھی، لوہے کی جو ٹوپی پہنی ہوئی تھی، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پہ لگی، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی بھی، سر بھی زخمی ہوا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک 2 شہید ہو گئے۔ اتنی یعنی سختی والی وہ کیفیت بن گئی، اور صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت جلیل القدر صحابہ 70 صحابہ وہ جو ہے شہید ہو گئے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی اسی جو ہے حالت میں جو ہے شہید ہوئے، لڑتے لڑتے کافروں کے مقابلے میں وہ شہید ہو گئے۔ اور کافروں نے پھر بعد میں ان کے جو ہے جسم کے 17 کے 14 ٹکڑے کیے۔ حضرت ہندہ جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، اس وقت مسلمان نہیں تھی، اس وقت ہندہ نے جو ہے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا۔ اتنی یعنی پریشانی والی کیفیت،
لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کو، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ کو نہیں چھوڑا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے وعدے یا دعوے کیے تھے ان کو پورا کر کے دکھایا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کا ہر حال میں دفاع کریں گے، ہم آپ کا ہر حال میں جو ہے بچاؤ کریں گے۔ اور اسی جو ہے جنگ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ شہید ہو گئے، اور حضور علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ وہ شہید ہو گئے ہیں اور ان کے کفن کے لیے کپڑا پورا نہیں ہے، سر کی طرف کرتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں کی طرف کرتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا سر کی طرف کپڑا دے دو، پاؤں کے اوپر گھاس دے دو، کل یہ گھاس مصعب بن عمیر کی شہادت کی گواہی دے گا۔ اور حضور علیہ السلام جو ہے آنسو بہانے لگے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ آنسو بہا رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے صحابہ، یہ میرا وہ لاڈلا صحابی ہے کہ بڑے ناز سے اس نے زندگی گزاری، 200 درہم کا یہ جوڑا پہنتا تھا، جس گلی سے گزرتا تھا عورتیں سمجھ جاتی تھی، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ مصعب بن عمیر گزر کے جا رہا ہے، اتنی عمدہ یہ خوشبو لگاتا تھا۔ لیکن میرا یہ وہ لاڈلا صحابی ہے کہ اس نے اپنے سارے ناز و نخرے چھوڑ کر صرف 2 چادروں میں مدینہ میں میرے پاس آیا تھا، اور آج اس کو وہ 2 چادریں بھی نصیب نہیں ہیں، اس لیے جو ہے میں اس کے اوپر آنسو بہا رہا ہوں کہ میری محبت کے اندر جو ہے اس نے اپنا جو ہے ہر چیز جو ہے قربان کر دی، لہذا اس کے پاؤں پہ گھاس دے دو، کل یہ گھاس اس کی شہادت کی جو ہے گواہی دے گا۔ اس طرح جو ہے اور جو ہے کئی صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے سمجھے جاتے تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ انصار کے سردار حضرت سعد بن نبی رضی اللہ عنہ جب جنگ ختم ہوئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ اے نعمان سعد کو جا کے تلاش کرو اور دیکھو سعد کہاں ہے۔ تو حضرت نعمان فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو تلاش کیا، مردہ جو لوگ تھے جو قتل ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، فرماتے ہیں میں نے ان کو ان کے اندر تلاش کیا، مجھے وہ وہاں نہیں ملے۔ پھر کہتے ہیں میں تلاش کرتا کرتا ان کو جو ہے زخمیوں کی جو صف تھی وہاں تلاش کیا، تو فرمایا ایک جگہ وہ مجھے پڑے ہوئے ملے، چٹان کے ساتھ پڑے ٹیک لگا کے جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں، اور بالکل یعنی ان کی حالت جو ہے پورا کا پورا بدن تیر تلوار اور نیزوں سے چھلنی ہے۔ فرماتے ہیں میں ان کے قریب گیا، دیکھا کہ بالکل لہو لہان ہے۔ میں نے اور اللہ کے حبیب نے ان کو بھیجا تھا کہ سعد بن نبی کو جا کے میرا سلام کہو، حضرت سعد بن نبی کو جا کے میرا سلام کہو اور جو ہے ان کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس میں پہنچا اور میں نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو ہے سلام دیتے ہیں اور اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ کو بلا رہے ہیں، تو کہتے ہیں چونکہ وہ بالکل ہی نڈال ہو چکے تھے، لیکن آخری فرماتے ہیں انہوں نے جب یہ بات میری سنی تو ایک دم اٹھے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے بلایا، لیکن کہتے ہیں کہ ان کے جسم پہ تھے ہی تیر تلوار کے اتنے نشان کہ وہ گر گئے، دوبارہ اٹھے دوبارہ گر گئے، دوبارہ اٹھے پھر گر گئے۔ تو پھر کہنے لگے کہ انہوں نے کہا کہ میرا سلام بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا، اور دوسری بات وہ کہنے لگے کہ اے نعمان میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میری طرف سے یہ میری جماعت چونکہ سردار تھے کہ انصاریوں کو جا کے میرا پیغام دے دو کہ جب تک تم میں سے ایک آنکھ بھی جھپکتی ہے، ایک آنکھ بھی کھلی ہوئی ہے، تو تب تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایک کافر نہیں پہنچنا چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن میں تمہارے گریبانوں کو پکڑ لوں گا۔ فرمایا یہ بات کرتے کرتے ان کی روح جو ہے پرواز ہو گئی، اور فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر جب ان کو لے کر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے قدم کی طرف ان کو لٹایا گیا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی انہوں نے جو ہے ان کی روح قبض ہو گئی، اور آخری وصیت وہ فرماتے ہیں انہوں نے جو کی وہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک میرے سارے انصار کو کہہ دینا کہ کوئی جو ہے کافروں کی کوئی ایک تیر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آنا چاہیے، اگر اس طرح ہوا تو کل قیامت کے دن میں تمہارے گریبانوں کو آ کے پکڑوں گا۔
یہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام بھیجا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے۔ اور فرماتے ہیں حضرت نعمان کہ جب میں مدینہ آ گیا ایک دن، میں اسی جنگ کے بعد میں ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا، تو میں نے دیکھا حضرت ابو بکر ایک چبوترے پہ لیٹے ہوئے ہیں اور جو ہے ایک چھوٹی سی بچی وہ ان کے جو ہے سینے کے اوپر بیٹھی کھیل رہی ہے۔ تو کہتے ہیں میں قریب گیا، میں نے کہا ابو بکر آپ کی تو کوئی بیٹی نہیں ہے، یہ بیٹی کس کی ہے، بچی کس کی ہے؟ تو حضرت نعمان فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ سعد بن ربیع کی بیٹی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میری چیخیں نکل گئی اور میں نے جو ہے اپنے دل میں یہ کہا کہ سعد بن ربیع کی بیٹی ہے، کہ وہ سعد کے جو مرتے وقت اس کو اپنی یہ معصوم بیٹی بھی اس کو یاد نہیں ہے، اس کو اگر مرتے اور شہادت کے وقت اگر فکر ہے اور اگر اس کو جو ہے پریشانی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ہے کہ کیسا یعنی ان کا دل تھا اور کیسے ان کے جذبات تھے کہ اپنی اس معصوم بچی کی بھی انہوں نے وصیت نہیں کی کہ میری معصوم بچی ہے مدینے کے اندر اس کا خیال کرنا، کہ انہوں نے آخری وقت میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ذات کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کی جو ہے فکر کی ہے۔ تو اس طرح اور کئی صحابہ الغرض 70 جو ہے جلیل القدر صحابہ جو ہے جنگ احد کے اندر جو ہے شہید ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر چچا حضرت امیر حمزہ بھی اسی کے اندر شہید ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے اس کے اندر کافی پریشان رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چچا پر بھی آنسو بہائے اور جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آخری وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے اندر اپنی جانیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس جنگ احد کے موقع پہ جو ہے دے دی۔ تو اللہ جل جلالہ ہم سب کو پوری امت